اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت آرمیہ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت آرمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، آپ کے کون سے بندے سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں میری فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش لے لیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی حضرت آرمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو میری باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے ان کو کیا ملا؟ کیا کوئی آدمی میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی بھی فرما بردار کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے اور گھروں کی طرف پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال چھوڑ دیے جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت عطا فرمائی تھی، اور یہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے بھی حق کا انکار کر دیا، ان کے قراء نے بھی مجھے چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنا شروع کر دی، ان کے زاہدوں نے بھی اپنے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا اور دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا اور زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسے لشکر لے آؤں گا جو نہ ان کی زبان سمجھیں گے، نہ ان کے چہروں کو پہچانیں گے، نہ ان کی گریہ و زاری پر ترس کھائیں گے۔ میں ان پر ایسا ظلم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کروں گا جن کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اٹھتے ہوئے عقابوں کی طرح، جس کے حملے شہسواروں کی طرح ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ میں ایلیا کے شہر اور وہاں کے باشندوں پر بھی انہیں مسلط کر دوں گا۔ میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا اور ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی جگہ چیخو پکار ہوگی، گوروں کے ہنہنانے کے بجائے بھیڑیوں کی آوازیں آنے لگیں گی۔ اگر بارش بھی برسے گی تو ان سے نباتات پیدا نہیں ہوں گی۔ اگر کچھ اگے گا بھی تو وہ جانور پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش خوب برسے گی۔ اسی دوران جب وہ کاشت کریں گے ان پر آفات نازل ہوگی۔ اگر ان میں سے کچھ بچ بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ مجھ سے دعائیں مانگیں گے، میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ اگر کچھ مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا۔ اگر روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا۔ گر گرائیں گے تو میں ان سے رخ پھیر لوں گا۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آرمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے انتقام لینے والا ہوں، لہٰذا آپ بیت المقدس کی چٹان پر جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچتا رہے گا۔ حضرت آرمیہ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، آپ ان پر کس قوم کو مسلط کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، تم نے میرے احکامات بھلا دیے ہیں، اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا، تم پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت آرمیہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، اے آرمیہ، تم جھوٹ بولتے ہو،
اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو؟ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین اور مساجد کو اپنی کتاب اور عبادات کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو زمین پر کون اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ لہٰذا انہوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر لیا۔ بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا، بیت المقدس کی عمارت گرا کر تورات کے نسخے جلا دیے۔ بنی اسرائیل نے جن افراد کو اس نے غلام بنایا، ان میں اکثر انبیاء، حضرت داؤد، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔